وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر عزیز طلباء اعزام، میں سب سے پہلے انتہائی شکر گزار ہوں اپنے محسن اور مربی شیخ محمد ابراہیم حسینوی حفظہ اللہ تعالیٰ کا۔ بڑی دیر سے اس ادارے کا نام سنتے تھے، آج شیخ مکرم کے رابطے کے ساتھ اس ادارے میں آنا ہوا تو دیکھ کر بڑی دلی خوشی ہوئی ہے کہ اس مقام پہ شیخ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ انتظامات کے ساتھ ایک دین کی اشاعت اور تجویز کے لیے ایک کام شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور دن دنیا رات کو بھی اللہ رب العزت دن کی طرح ان کے لیے روشن بنائے، اور ہمیشہ اپنے دین کا کام کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت اپنا سایہ رحمت بھی رکھتا ہے۔ اور عزیز طالب علم بھائیوں، میں آپ سے بھی چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آج جس چار دیواری میں ہم جمع ہیں، یہ ایک ظاہری طور پر تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شاید یہ کوئی معمولی کام ہے جس کام کے لیے ہم صبح وقت دیتے ہیں، ظہر کے وقت فارغ ہو کے واپس چلے جاتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا منہج ہے، بہت بڑا طریقہ ہے، جس طریق اور رستے پہ چل کے ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کے مستحق ٹھہرتے ہیں کہ سلک طریقۃ الی الجنہ، جو اس رستے پہ چلے گا وہ جنت سے پیچھے نہیں رہے گا، یہ رستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ چیزیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یہ خوشخبری ہم تک پہنچے گی اور ہم جنت کے وارث بنیں گے۔ دنیا ایک رخ سے علماء کو دیکھتی ہے، طلباء کو دیکھتی ہے کہ یہ لوگ انتہائی قابل قدر، قابل احترام ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے دل میں قدر پیدا کرتا ہے، ورنہ دنیا کے حالات تو یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر انسان کی قدر عام آدمی ایک جانور کے برابر بھی نہیں کرتا۔ اس مالک کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہمارے مدارس کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہر مقام پر جہاں پر ہم اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو، گلی محلے کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مالی طور پر بھی اور بذات خود ہر معاملے میں ہمارا تعاون بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیے گا کہ یہ رستہ جتنا عظمت اور مقام والا ہے، اس رستے کے اندر مشکلات، دشواریاں بہت زیادہ ہیں۔ جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ہمت دے گا، ہم انشاءاللہ ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اپنا مال بھی پیش کریں گے، اپنی جان بھی پیش کریں گے اور اپنا وقت بھی پیش کریں گے۔ جب انسان کسی بھی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام کے اندر، اس مشن کے اندر
کامیابی کے لیے خاص اسے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، خاص اسے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ اخلاص فی النیہ، کہ نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ جس کام کے لیے آپ نکلے ہیں اس کام کے اندر آپ کی نیت بالکل خالص ہونی چاہیے، اور نیت خالص ہونے کے بعد دوسرے نمبر پہ جس چیز کی اس مشن کی تکمیل کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے نہ تھک محنت، کہ انسان پھر اس کام کے لیے بے جا کسی بھی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تکلیف ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، انسان بیمار ہو، انسان تندرست ہو، کسی بھی حالت کو نہیں دیکھتا، اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کوشاں رہتا ہے اور دن رات ایک کر کے محنت کرتا رہتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے جس چیز کی خاص ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا اس کی کامیابی کے لیے، اس کی مناجات، اس کے سامنے مناجات کرنا، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے رونا، اللہ رب العزت سے اس کی تکمیل کے لیے، اس مشن کو سر کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے کامیابی کی دعائیں مانگ۔ میرے عزیز طالب علم بھائیوں، جب تک ہم ان 3 چیزوں کو یکمشت اپنے اندر نہیں رکھیں گے تب تک کامیابی ہمارے لیے انتہائی مشکل مرحلہ ہے۔ جب 3 چیزوں کو ہم بڑے اخلاص کے ساتھ اپنا لیں گے، سب سے پہلے اپنی نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں گے، دوسرے نمبر پہ پھر اس مشن کے لیے نہ تھک محنت کریں گے، تیسرے نمبر پہ اس کی کامیابی کے لیے، اس کی بلندی کے لیے ہم جب اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور بضرور اس کا پھل عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ہے 3 چیزیں وہ جن چیزوں کی بنیاد پہ انسان بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ ایسی رکاوٹیں بھی موجود ہیں۔ انسان ان 3 چیزوں کو اپناتا ضرور ہے، لیکن بسا اوقات سرے پہ جا کے انسان واپس پلٹ آتا ہے، انسان اپنی کامیابی کو نہیں پا سکتا۔ کچھ ایسی چیزیں بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز، جس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جس کو اپنے اندر ہم نے داخل نہیں ہونے دینا چاہیے، وہ سب سے پہلے ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ جب بھی کسی اخلاص کے اندر، اخلاص والے عمل کے اندر آپ ایک کام کر رہے ہیں نا، 70 سال سے ایک مثال ایک بندہ کام کر رہا ہے اخلاص کے ساتھ، جب آخری سال میں پہنچا ہے تو اس کی نیت کے اندر تھوڑی سی خرابی آ جائے، ریاکاری، دکھلاوا آ جائے گا، انسان کا پہاڑوں جیسا عمل ریزہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کے اس عمل کی قدر نہیں ہے۔ وہ حدیث آپ طالب علم ہیں، آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی مکرم رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کا دن 3 لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایک عالم ہوگا، ایک مجاہد ہوگا اور ایک سخی ہوگا۔ ان تینوں کی محنت اور مشقت والے کام ہیں، عمل انتہائی بڑے ہیں، عمل بہت زیادہ اچھے ہیں، قابل تعریف ہے۔ کوئی انسان شہادت اختیار کرتا ہے، شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتا ہے، تو اس انسان کی قدر اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی بخشش پہلے کر دیتا ہے۔ لیکن اتنا بڑا عمل جس میں اس کی جان کا نذرانہ گیا، اس کے ماں باپ اس کے ہاتھ سے گئے، اس کے بیوی بچے اس سے دور گئے، اتنا بڑا عمل کرنے کے بعد جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو کیا ہوگا وہاں پہ؟ کذبت، تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب دنیا کے لیے کیا ہے، دنیا کو دکھلانے کے لیے کیا ہے۔ جب ریاکاری آئی تو اتنا بڑا عمل بھی اس کا رائے کا چلا گیا۔ یہ 3 کام، اخلاص، پھر نہ تھک محنت، پھر دعا، یہ 3 کام ہمارے کرنے والے ہیں، اور چوتھے نمبر سے ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنا ہے۔ 5ویں نمبر پہ وہ چیز جس سے ہمیں بچنا چاہیے وہ ہے حسد۔ انسان عالم ہے، انسان باصلاحیت ہے، بہت بڑا کام کر سکتا ہے،
لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے کہ جس منصب پہ وہ فائز ہے اس اپنے مد مقابل کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اس کا ارادہ اور نیت یہ ہے کہ میں سب سے آگے ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ میں بھی اپنی محنت کرتا ہوں، اللہ مجھے زیادہ کام کرنے کی توفیق دے اور میں زیادہ کام کروں، اس لیے نہیں، صرف اس لیے کہ یار یہ جو بندہ میرے سامنے مقابلے میں نے اس کو زیر کرنا. جب مقابلہ بازی پہ انسان تلتا ہے، حسد کی بنیاد انسان کے عمل کے اندر داخل ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتا. انسان اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتا. میرے عزیز طالب علم بھائیوں، یہ دو چیزیں وہ ہیں جو انسان کو کبھی بھی کامیابی پہ منزل پہ جانا نہیں چاہتی. انسان ترقی کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ریاکاری اور حسد. تیسرے نمبر پہ انا پرستی، تیسرے نمبر پہ انا پرستی کہ میں بڑی چیز ہوں، جیسے میں نے تقریر کی ہے میرے جیسی کوئی تقریر نہیں کر سکتا، جیسے میں نے درس حدیث دیا ہے اس جیسا کوئی درس حدیث نہیں دے سکتا، جیسے میں نے گفتگو کیا ہے اس جیسی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. یہ انا پرستی اور حسد اور ریاکاری تین چیزیں ایسی ہیں جنت پہ کھڑے آدمی کو کھینچ کے دوزخ میں پھینک دیتی ہیں. وجہ صرف کیا ہوتی ہے؟ شہید کا درجہ اتنا اعلیٰ، ایک عالم دین اس کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ عام آدمی سویا رہے تو اس کی رات کی عبادت، ایک عالم دین رات کو سوتا ہے تو اس کا سونا بھی اللہ عبادت بنا دیتا ہے. یہ ایک عالم دین کا مقام ہے، طالب علم کا مقام ہے. اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے اپنی جنت کے اندر بہترین مقامات سے مہمان نوازیاں بھی فرمائے گا. حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے، رب کائنات ایک مقام اور مرتبہ یہ دیں گے. جن کے بچے حافظ قرآن ہوں گے ان کے ماں باپ کے سر پہ اللہ نورانی تاج رکھے گا اور نور کے ممبروں پہ بیٹھائے گا. یہ جنت کے رستے ہیں. لیکن بسا اوقات ان تین چیزوں کی وجہ سے، انا پرستی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اور ریاکاری اور دکھلاوے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے سے اللہ رب العزت دعا کرنے کی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی نصرت اور مدد مانگے. اللہ ہمیں اپنے اوپر توکل کر کے اپنے دین کی اشاعت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی رکاوٹوں کو اللہ برداشت کر کے استقامت کے ساتھ اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.